پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 30 مسافر طیاروں کو ایران کے وار زون ایئر سپیس میں داخل ہونے سے بچا لیا۔ رپورٹ کے مطابق خراب موسم کے باعث یہ طیارے ایرانی سرحد کے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے، جہاں داخل ہونا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن کے کنٹرولرز نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور حاضر دماغی سے طیاروں کو محفوظ راستوں پر رہنمائی کی، جس سے ایک ممکنہ بڑے فضائی حادثے سے بچایا گیا۔ سعودی عرب، دبئی اور دیگر ممالک سے آنے جانے والی پروازوں کو بھی بروقت مدد فراہم کی گئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے طیاروں کو ان کے اصل روٹس پر واپس لایا اور وار زون میں داخل ہونے سے روک دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر نے ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ کی شدید مخالفت کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی کڑی تنقید کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نیوسم نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ایندھن کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں اور امریکی فوجی ایران میں ہلاکت اور زخمی ہو رہے ہیں۔ نیوسم نے مزید کہا کہ ہمارے درینہ اتحادی امریکہ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور صدر ٹرمپ کو خود بھی اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جس سے ملک میں غیر یقینی صورتحال بڑھ رہی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش جبکہ شمالی علاقوں میں برف باری کا الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اور شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور بارش کا امکان ہے، جبکہ بعض پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی متوقع ہے۔ این ڈی ایم اے نے عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز اور لینڈ سلائیڈنگ والے علاقوں میں احتیاط اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک اہم سفارتی اور فوجی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں امریکہ نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے شامی حکومت سے باقاعدہ تعاون طلب کر لیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکی انتظامیہ نے شام پر زور دیا ہے کہ وہ لبنانی تنظیم حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس مطالبے کے فوراً بعد شام نے لبنانی حکومت کے ساتھ مشاورت کا آغاز کر دیا ہے اور احتیاطی تدابیر کے طور پر لبنان کے سرحد پر ہزاروں فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ شامی افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ تعیناتی کسی جارحیت کے لیے نہیں بلکہ صرف دفاعی مقاصد اور سرحدی کنٹرول کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ شام کی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کو مقدم رکھے گی اور کسی بھی قسم کی مداخلت کا فیصلہ زمینی حالات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے مشرق وسطیٰ اور خطے کی مجموعی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر برسلز میں متعین پاکستانی سفارت خانے کو یوم پاکستان کا استقبالیہ منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یورپی دارالحکومت برسلز میں پاکستان کا قومی دن منانے کے لیے 13 اپریل 2026 کو ایک مقامی ہوٹل میں پروقار استقبالیہ شیڈول تھا، جس کے لیے یورپی اداروں اور عالمی سفارتی برادری کو دعوت نامے بھی ارسال کیے جا چکے تھے۔ تاہم اب سفارت خانے نے تمام مہمانوں کو ای میل کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ خطے میں ہونے والی حالیہ پیش رفت اور حکومت پاکستان کی نئی پالیسی کے تحت یہ تقریب منسوخ کر دی گئی ہے۔ سفارت خانے نے اس اچانک منسوخی پر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ فیصلہ ملکی دفاع اور علاقائی حالات کے تناظر میں لیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ان کی تشویش کو افسوسناک اور مغربی ممالک کے دوہرے معیار کی عکاس قرار دیا ہے۔ عباس عراقچی نے فرانسیسی صدر کے اس بیان پر کڑی تنقید کی ہے، جس میں میکرون نے توانائی اور پانی کی سہولتوں پر حملوں کو مشترکہ مفاد کے خلاف قرار دیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے نشاندہی کی ہے کہ جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کی اور تہران میں ایندھن کے بڑے ذخیرے کو تباہ کیا، جس سے لاکھوں شہری زہریلے مواد سے متاثر ہوئے، تو فرانسیسی صدر نے ایک لفظ بھی مذمت کا نہیں کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی گیس تنصیبات پر ہونے والے اسرائیلی حملوں پر بھی فرانس کی جانب سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی، لیکن اب ایران کی جوابی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں توانائی کی تنصیبات پر بڑھتے ہوئے حملوں پر ایک اہم پالیسی بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جب تک ایران قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرتا، اسرائیل ایران کے اہم ساؤتھ پارس گیس فیلڈ کو مزید نشانہ نہیں بنائے گا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اسرائیل نے خطے کی جنگی صورتحال کے غصے میں آ کر ایرانی گیس فیلڈ پر حملہ کیا تھا، تاہم امریکہ کو اس کارروائی کی کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی اور نہ ہی اس میں قطر کا کوئی کردار تھا۔
انہوں نے انکشاف کیا کہ ایران نے غلط فہمی کی بنیاد پر قطر کی گیس تنصیبات پر میزائل داغ دیے، جس سے وہاں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ واضح رہے قطر دنیا میں مائع قدرتی گیس LNG فراہم کرنے والا ایک کلیدی ملک ہے اور ان تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان سے عالمی سطح پر توانائی کا شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ایکواڈور کے بدنام زمانہ جرائم پیشہ گروہ لوس لوبوس کے سرغنہ اینجل ایسٹیبن ایگلارا، جو لوبو مینور کے نام سے معروف ہیں، ان کو میکسیکو سٹی کے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایگلار جعلی شناخت کے ساتھ میکسیکو میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جب اسے کولمبیا، میکسیکو اور ایکواڈور کی مشترکہ انٹیلیجنس کارروائی کے نتیجے میں دھر لیا گیا۔ ایگلار پر 2023 میں ایکواڈور کے صدارتی امیدوار فرنینڈو ویپا ویسنسو کے قتل کا مرکزی ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام ہے۔ کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو نے اس گرفتاری کو عالمی منظم جرائم کے خلاف ایک بڑی جیت قرار دیتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ ملزم کو مقدمات کے لیے کولمبیا منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایکواڈور کے وزیر داخلہ جان ریمبر کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ثابت کرتی ہے کہ مجرم دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائیں، قانون کے ہاتھ ان تک پہنچ کر رہیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اور امریکی میڈیا کے درمیان ایران جنگ کی کوریج پر تناؤ شدت اختیار کر گیا ہے، جہاں وائٹ ہاؤس نے جنگ پر تنقیدی رپورٹنگ کرنے والے نشریاتی اداروں کے لائسنس منسوخ کرنے کی کھلی دھمکی دے دی ہے۔ وفاقی کمیونیکیشن کمیشن کے چیئرمین برینڈن کار نے خبردار کیا ہے کہ جو میڈیا ادارے عوامی مفاد کے خلاف اور گمراہ کن معلومات پھیلائیں گے، انہیں اپنے لائسنس سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب میڈیا نے سعودی عرب میں ایرانی حملے کے دوران امریکی فضائیہ کے 5 ری فیولنگ طیاروں کی تباہی کی خبر نشر کی۔ صدر ٹرمپ نے ان رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ 5 میں سے 4 طیارے محفوظ ہیں اور میڈیا چاہتا ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار جائے۔ ناقدین اور قانونی ماہرین نے اس دھمکی کو سینسرشپ اور آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا ہے، جبکہ حالیہ سروے کے مطابق 53% امریکی عوام اس جنگ کے مخالف ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اپنی سخت گیر امیگریشن پالیسی کے تحت مزید 12 ممالک کے شہریوں کے لیے امریکہ کا سیاحتی یا کاروباری ویزا حاصل کرنے پر $15,000 تک کا سیکیورٹی بانڈ لازمی قرار دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اس نئی پابندی کا اطلاق 2 اپریل سے ہوگا اور اس کا ہدف خاص طور پر وہ افراد ہیں جو B1 اور B2 ویزا پر امریکہ آنا چاہتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد اب مجموعی طور پر تقریباً 50 ممالک اس پروگرام کے دائرہ کار میں آ گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد غیر قانونی قیام کو روکنا ہے۔ اگرچہ اب تک 97% افراد مقررہ وقت پر واپس چلے گئے ہیں، تاہم انتظامیہ ویزا قوانین کو مزید سخت بنانا چاہتی ہے۔ یاد رہے کہ جنوری 2025 میں دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ نے قانونی اور غیر قانونی امیگریشن کو محدود کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کر رکھے ہیں۔